ذریعے سے اسلامی عقائد کا ثابت بھی کیا جاتا ہے اور اس پر ہونے والے اعتراضات کا ہاں جی، یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی اس تعریف میں ایک ایجابی اور ایک سلبی دونوں پہلو ہے. کیا مطلب ہے؟ یعنی علم کلام کے ذریعے آپ تو ایک صحیح عقیدے کا اثبات کریں گے، سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ یعنی جو اسلامی عقیدہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس اسلامی عقیدہ پر، جو ہمارا اسلامی عقیدہ ہے، عقیدہ اس پر وارد ہونے والے اعتراضات کا جواب بھی دینا ہے. سلبی سے مراد یہی ہے، یعنی جب آپ کے اوپر کوئی اعتراض کرے گا، ظاہری بات ہے جو دہری لوگ ہوتے ہیں، جو غیر مسلم لوگ ہوتے ہیں، یا جو مسلمان کے جو باطل فرقے پر پیدا ہو گئے تھے، جیسے خوارج تھا، معتزلہ، جہمیہ، مرجئہ، کرائمیہ، یہ جو فرقے تھے، تو یہ فرقے ایسے تھے کہ ان کا اور ہمارا ان کے درمیان عقائد میں اختلاف تھا. کس چیز میں اختلاف تھا؟ عقائد میں اختلاف تھا. لہذا ہم ان کی اعتراضات کا جوابات کس طریقے سے دیں گے؟ اس علم کلام کے ذریعے سے دیں گے. تو عقائد کی روشنی یا عقائد کی تشریح کرنے والوں کو، یا اس چیز میں بحث اور ڈیبیٹ کرنے والوں کو جو نام دیا جاتا ہے نا، وہ ہوتا ہے متکلمین. کیا نام ہوتا ہے اس کا؟ متکلمین. جس طرح فقہا کو کیا کہا جاتا ہے؟ عملی احکام سے جو بحث کرتے ہیں نا، عملی احکام شرعی، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ، فرض، واجب، اس کو ہم فقہا کہتے ہیں. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فقہا کہتے ہیں. تو اس طرح جو عقائد میں بحث کرتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ متکلمین کہا جاتا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ جی سر، جی سر. اچھا، اب یہ آپ ہاں، اب آپ اس کو بس تقریباً آپ کو اتنی تعریف ہو. یہ دو تعریف جو ہے نا امام ابو حنیفہ کی، اور ایک دوسری بات ہے کہ اسلامی عقائد کی تشریح کا نام ہے، اور جو دوسرا علامہ تفتزانی نے نیچے جو بیان، ابو نصر فارابی نے جو مزید اس کی تعریف کی ہے نا، کہ اس تعریف میں ایک ایجابی اور سلبی دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھا گیا ہے، کہ ایک اسلامی عقائد کا اثبات ہے، اور دوسرا سلبی سے مراد یہ ہے کہ اس پر وارد ہونے والے اعتراضات کا بخوبی سے جواب بھی دینا ہے. آپ اس چیز کو بس ذہن میں رکھ لیے، آپ کے لیے اسکرین شاٹ ہو رہی ہے، آپ یہ چیزیں پھر اسے نوٹ بھی کر لیں. ٹھیک ہے؟ یہ اب آپ ان کو باقی ادھر چھوڑ دیں، یہ باقی آپ نے پڑھنا نہیں ہے، یہ غیر ضروری ہے. غیر ضروری کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو وہ یاد آیا نا، تو بعد میں جو ابن خلدون نے اس کی تعریف کی وغیرہ، یہ غیر ضروری چیزیں ہیں. آپ نیچے دیکھیں نا، یہ صفحہ نمبر 23 پر جو علم کلام کے مختلف نام ہیں، یعنی اس کو کن کن ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، یہ آپ پڑھیں. علم الکلام کے مختلف نام. علم الکلام کو مختلف ناموں سے موسوم کیا گیا ہے. علم الفقہ اکبر اس نام سے امام ابو حنیفہ نے موسوم کیا ہے. نمبر 2، علم الکلام تقریباً اسی دور میں اس علم کو علم الکلام کا نام بھی دیا گیا ہے. چنانچہ امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام شافعی اور امام جعفر صادق رحمہ اللہ وغیرہ کی زندگیوں میں کلام اور متکلمین کا ذکر ملتا ہے. اچھا، ہاں جی، یعنی کیا مطلب ہے علم کلام کے مختلف نام؟ سب سے پہلا اس کا نام جو ہے علم فقہ الاکبر ہے، اور یہ نام کس نے دیا ہے؟ امام ابو حنیفہ نے دیا ہے. دوسرا جو اس کا نام ہے وہ علم کلام ہے. وہ کیا ہے؟ علم کلام ہے. اور پھر نیچے جو میں نے بتا دیا نا کہ علم کلام کو کیوں کہتے ہیں، تو اس میں مختلف باتیں پھر کی گئی ہے. یا پڑھیں نا، الف نمبر الف عام طور پر عام طور پر متکلمین جسے امام ابو الحسن الاشعری یا قاضی عبدالجبار مرتضی وغیرہ اس علم کے مختلف پر بحث کرتے ہوئے الکلام فی قضا کا عنوان قائم کرتے ہیں. اچھا، کیا مطلب ہے؟ یعنی اس علم کلام کو علم الکلام کیوں کہا جاتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو علم الکلام اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب امام ابو الحسن اشعری یا قاضی عبدالجبار معتزلی جب آپس میں مناظرہ بحث کرتے تھے، تو وہ اس طرح کہتے تھے الکلام فی قضا، الکلام فی قضا. تو اس وجہ سے اس فن کا نام بھی کیا پڑ گیا؟ علم الکلام پڑ گیا. یہ جو امام ابو الحسن الاشعری تھی نا، یہ پہلے معتزلہ تھے. کیا تھے؟ معتزلہ تھے. اور یہ اسی قاضی عبدالجبار معتزلی کے شاگرد تھے، لیکن بعد میں ان کے اوپر اللہ کا رحم اور کرم ہوا، اور انہوں نے مسلک کے اعتزال کو چھوڑ کر اہل سنت والجماعت کو کیا کیا؟ مسلک کو اختیار کیا. اور پھر تو چونکہ یہ پہلے معتزلی تھا، ان کو معتزلہ کی عقائد کا پتہ تھا، لہذا انہوں نے بطور ہتھیار ان عقائد کو معتزلہ کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے نا؟ نمبر علم الکلاموں میں جو مباحث آتے ہیں، ان میں اس مسئلے کو بڑی شہرت حاصل ہوئی کہ کلام اللہ یعنی قرآن مجید مخلوق ہے. ہاں جی، یا کیا نمبر 12،
علم و کلام جو کہا جاتا ہے، ایک وجہ تو ہم نے اوپر بیان کر دیا، دوسرا وجہ یہ ہے کہ چونکہ علم الکلام سے مراد کیا ہے، کلام سے مراد اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید ہے۔ کون سی؟ جی اللہ سر، تعالیٰ کی جو باتیں ہیں نا قرآن مجید۔ تو بعض لوگوں نے اس کو مخلوق کہا، یعنی مامون الرشید کے دور میں معتزلہ نے ان کو مخلوق کہا، اس طرح معتصم باللہ کے دور میں، واسق باللہ کے دور میں جو عباسی خلفاء تھے۔ تو اور جو امام احمد بن حنبل کے پیروکار یا خود امام احمد بن حنبل تھے، انہوں نے اس کو قدیم جانا کہ کلام اللہ جو ہے نا یہ مخلوق نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے؟ قدیم ہے۔ تو اسی چیز پر بہت بحث اور مباحثہ ہو گئی، لہٰذا اس وجہ سے بھی اس کا نام جو ہے نا وہ علم الکلام وہ پڑ گیا۔ ٹھیک ہے۔ جی سر، یہ وہ لوگ اس کو پہچان ہی رہے تھے کہ یہ کتاب مخلوق کس طرح ہے؟ مخلوق یہ وہ اصل میں کہتے تھے کہ جو معتزلہ تھے نا، معتزلہ وہ کہتے ہیں کہ جی سر، کلام کو اگر ہم قدیم مانیں گے نا، قدیم ہو، ٹھیک ہے نا، جی قدیم مانیں گے تو ایک تو اللہ کی ذات بھی قدیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو کلام اللہ ہے، یہ جو صفات میں سے ہے نا اللہ تعالیٰ کی جو باتیں وغیرہ اللہ تعالیٰ جو کلام کرتا ہے، باتیں کرتا ہے، قرآن مجید میں جگہ جگہ پر آیا ہے۔ تو اصل جی معتزلہ نے اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کر دیا، اور اس کی وجہ یہ تھا وہ کہتے تھے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کا اقرار کریں گے نا، کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو مانیں گے، تو جی ان کی دو وجوہات ہوگی، یا تو یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرح قدیم ہوں گے، یا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرح قدیم نہیں ہوں گے بلکہ مخلوق اور حادث ہوں گے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو انہوں جی سر، نے کہا کہ اگر ہم صفات جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہے جس میں کلام بھی آتا ہے، اگر اس کو بھی ہم قدیم جانیں تو پھر تعدد قدماء لازم آئے گا۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی پھر اللہ کی ذات ایک نہ رہے گی، ایک تو اللہ کی ذات قدیم ہوگی اور ایک اللہ کی صفات بھی قدیم ہوگی، تو یہ شرک لازم آئے گا۔ کیا لازم آئے گا؟ شرک وہ لازم آئے گا۔ ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے معتزلہ نے بھی اللہ تعالیٰ کی صفات کا کیا کر دیا؟ انکار کر دیا، اور غلط تعویلی انہوں نے وہ شروع کر دی۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہ سر، میں یہ پوچھ رہی ہوں نا کہ مطلب یہ لوگ کتاب کو مخلوق کس طرح کہہ رہے تھے؟ مخلوق تو زندہ کی چیز ہوتی ہے، اور کتاب تو کتاب ہے، انسان ہے۔ وہ کہتے ہیں مخلوق اس لیے، وہ کہتے ہیں کہ جب یہی تو وہ بات ہے نا، میں بتا رہا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کی صفات کو آپ قدیم نہیں مانتے، میری بات غور سے سنو، جب اللہ تعالیٰ کی صفات کو جب آپ قدیم نہیں مانتے تو اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے ما سوا ہے وہ مخلوقات میں آتا ہے، حادث ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ حادث۔ یعنی دیکھو عالم کی تعریف کیا ہے؟ کائنات یونیورس کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ العالم ما سوى اللہ تعالی فهو العالم، یعنی ما سوى اللہ تعالی فهو العالم، اللہ تعالیٰ کے ما سوا یعنی اللہ تعالیٰ کے غیر جتنی بھی چیزیں جس میں زمین آسمان بشمول اللہ تعالیٰ کی صفات بھی یہ مانتے ہیں اس طرح کہ وہ اللہ تعالیٰ کے غیر ہیں، علاوہ ہیں، تو جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہوتے ہیں ظاہری بات ہے وہ مخلوق ہوتی ہیں اور وہ حادث ہوتی ہے۔ تو چونکہ صفات کا بھی یہی اعتبار ہے، اسی لحاظ سے صفات بھی کیا ہو گئی؟ یہ بھی مخلوق اور حادث ہو گئی۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ جی